حضرت سیدنا بختیار کاکی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان پر جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا، اس کے پاس عجاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید محی الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گنہگار شخص تھا۔ یکایک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے محی الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے جائے۔ دکھیاری ماں غم میں نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس میں پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ یوں ہی آپ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ حضرات لوٹ آئے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے ایک خادم کو چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دیتے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جو ہی پانی بھرنے کے لیے چھاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ اس لیے آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس تالاب میں اڑول دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی تو انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ آپ کا ایک مرید راجہ کے یہاں ملازم تھا۔ راجہ کو جب اپنے اس ملازم کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس پر ظلم کرنے لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز کو پتہ چلا تو آپ نے راجہ کو ظلم سے باز رہنے کا حکم بھیجا، لیکن وہ ظالم و جابر شخص اقتدار کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا، یہ کون آدمی ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پر حکم چلا رہا ہے؟ آپ کو خبر پہنچی تو فرمایا، ہم نے اسے گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان معیز الدین محمد گوری نے اس شہر پر حملہ کر دیا۔ راجہ اپنی فوج کے ہمراہ مقابلہ کرنے آیا، مگر لشکر اسلام کی جرأت و بہادری کے آگے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ بالآخر ہتھیار ڈال کر عبرتناک شکست سے دوچار ہوا اور سپاہیوں نے اسے زندہ گرفتار کر کے انتہائی ذلت کے ساتھ سلطان گوری کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کوئی مرید یا اہل محبت اگر حج یا عمرہ کی سعادت پاتا اور طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتا تو دیکھتا کہ خواجہ غریب نواز طواف کعبہ میں مشغول ہیں۔ ادھر اہل خانہ اور دیگر احباب یہ سمجھتے کہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ بالآخر ایک دن یہ راز کھل ہی گیا کہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر ساری رات طواف کعبہ میں مشغول رہتے ہیں اور صبح اجمیر شریف واپس آ کر باجماعت نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز محی الدین چشتی کے آستان مبارک پر روزانہ اس قدر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے کہ شہر بھر کے غربا مساکین آتے ہیں اور سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ خادم جب اخراجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ مصلح کا کنارہ اٹھا دیتے جس کے نیچے اللہ کی رحمت سے خزانہ ہی خزانہ نظر آتا، اس لیے آپ خادم کے حکم سے حسب ضرورت لے لیتے اور لنگر کا کام جاری رہتا۔ دوستو، اللہ کے محبوب بندے جب بھی اللہ سے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور خواجہ غریب نواز سے محبت کا ثبوت دیں۔ خدا حافظ۔